بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، آپ کو یاد ہوگا کہ جو سینٹر کی آخری مجلس تھی اس میں میں نے ذکر اللہ اور خود ذکر کے موضوع پر اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور میں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ جو آنے والی مجلس ہے میں چاہوں گا کہ اسی موضوع کو لے کر آگے بڑھوں اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں۔ لہٰذا آج کی مجلس میں اور آج کے اس مختصر سے وقت میں چاہوں گا کہ ہم مزید گفتگو کریں اور دوسرے پہلو جو ذکر اللہ سے متعلق ہیں، کہ جس کا تعلق ہماری براہ راست زندگی سے اور ہماری تربیت سے ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ ذکر یعنی کسی کو ریمائنڈ کرانا، کسی کو یاد دہانی کروانا، اور جب ہم ذکر کی بات کرتے ہیں تو ذکر صرف عام طور سے ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ ہماری جو پرسیپشن ڈیولپ ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ شاید زبان سے ذکر جو ہے وہ مراد ہے، بلکہ قرآن مجید کی جن مختلف آیات کی ہم نے اس روز بھی تلاوت کی اور آج بھی ہم تھوڑا سا دیکھیں گے، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ذکر کہ جو ذکر قلبی بھی ہے اور اس کے جو مختلف پہلو ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ زبان کا ذکر جو ہے وہ ایک انیشیل لیول ہے، لیکن جو ہائر لیولز ہیں ذکر کے، ان کو سمجھنا اور ان کی معرفت حاصل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن واضح طور پر ہمیں ان دو چیزوں کے درمیان فرق سمجھانا چاہتا ہے کہ لفظ ذکر اور حقیقت ذکر میں کیا فرق ہے، لفظ توبہ اور حقیقت توبہ میں کیا فرق ہے، اور لفظ استغفار اور حقیقت استغفار میں کیا فرق ہے۔ یعنی یہ اس لیے کہ ہم ہمیشہ ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں اس میں بھی ہمارے اعمال کا ایک ظاہری رخ ہوتا ہے کہ جس میں ہمارا قلب، ہماری روح جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہوتی اور ہمارے عمل پر اس کا اثر نہیں ہوتا، اور ایک وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کو قرآن بار بار جب فلسفہ اور حکمت بیان کرتا ہے کسی بھی حکم کی، تو وہاں قرآن اخلاقی تربیت اور اخلاقی تکامل اور ارتقاء کی قرآن جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ یعنی قرآن یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اگر ہم احکامات الہی پر عمل کرتے ہیں تو ان کی جو ان کا ظہور ہے، ان کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ ہماری ذات پر ہونی چاہیے اور اس کا اثر جو ہے ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی دو آیتیں ہیں جو بہت غور طلب ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن ذکر کا لفظ غفلت کے ساتھ لے کے آتا ہے کہ اے رسول ان کی اتباع مت کرو کہ جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا ہے، جو ہوائے نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ لہٰذا ذکر کا لفظ یہاں پر جو آیا کہ اور اللہ کا جو ہے ذکر کرو، کیونکہ یہ لوگ غافل ہو گئے ہیں ذکر خدا سے، ان کا قلب غافل ہو چکا ہے اس بات سے کہ وہ اللہ کا ذکر کریں۔ اور نسیان اور فراموشی، یہ دوسرا لفظ تھا جو قرآن کی آیت میں آیا کہ ذکر اللہ اور نسیان اور غفلت کے اندر میں نے یہ فرق بتایا کہ غفلت میں انسان کو کوئی چیز معلوم ہوتی ہے، کوئی اس کو علم ہوتا ہے، لیکن اس کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ وہ یہ چیز جانتا ہے،
یہ اس کے دل میں، اس کے ذہن میں یہ معلومات موجود ہیں. لیکن جب نسیان کی بات آتی ہے تو انسان بالکل اس کو فراموش کر دیتا ہے مکمل طور پر. تو ذکر جو ہے وہ اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ انسان خواب غفلت سے بیدار ہو سکے. وہ چیز جو انسان کے پاس موجود ہے، انسان اس کو جو نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم واپس لوٹو اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ تم آلریڈی تمہارے پاس یہ علم موجود ہے لیکن تم اس سے غافل ہو چکے ہو. لہٰذا اسی لیے کہا کہ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، کہ تم یاد دہانی کراؤ، تذکر دو، اس لیے کہ یہ مومنین کے لیے باعث نفع اور ان کے فائدے کے لیے ہے. یعنی یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ذکر جو ہے دراصل ریمائنڈ ہونا، ریمائنڈ کرانا. کبھی انسان خود اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتا ہے، کبھی دوسرا جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ ریمائنڈ کراتا ہے. تو ان دونوں کے اندر جو ہے بہت فرق ہے. تو میں بلکہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کبھی کبھی انسان کسی چیز کو جانتا ہوتا ہے لیکن وہ چیز اس پر اثر نہیں کرتی، لیکن جب کوئی دوسرا وہی بات اس تک کرتا ہے تو اس پر اثر ہوتی ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی کتنا ایک اہم نقطہ ہے اس حوالے سے کہ آپ نے کسی اپنے ساتھیوں میں سے کسی سے کہا کہ تم مجھے کوئی نصیحت کرو، تو وہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کہ مولا آپ کو کسی نصیحت کی کیا ضرورت ہے، ہم آپ کو کیا نصیحت کر سکتے ہیں. تو آپ نے بڑا اچھا جواب دیا. آپ نے کہا کہ جو بات سننے میں ہے وہ بات جاننے میں نہیں، جو بات سننے میں ہے وہ بات جاننے میں نہیں. اسی لیے یہ مجالس، یہ محافل، یہ ان کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ صرف یہی کافی نہیں ہے کہ انسان ایک چیز کو جانتا ہے، بلکہ مختلف انداز میں جب گفتگو آتی ہے تو اس پر اس کا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے. تو ہم نے غفلت کی بات کی، تو غفلت کے ساتھ ہم نے فطرت انسانی کی بات کی. یعنی اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں فطرت کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ فطرت اللہ ہے. فطرت کیا ہے؟ کہ فطرت وہ ہے کہ الذی فطر اللہ علیہا، کہ الناس علیہا، کہ جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کی خلقت، اس کی کریشن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت جو ہے وہ رکھی ہے. قرآن مجید کی آج جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے وہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے، اور میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جو آیت ہے وہ آیت دراصل ایک داستان ہے اور ایک حقیقت ہے کہ جو مختلف مرحلوں پر لوگوں کو اپنی زندگی میں جو فیس کرتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھیں کہ قرآن کی ایک آیت جس کی میں تلاوت کر رہا ہوں، اس سے ہم کتنی چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں جو عام طور سے جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو شاید ہم اس طرح سے قرآن مجید کی آیات کی گہرائی میں جا کر ان کے باطن کو ہم نہ سمجھ سکتے ہوں، اور وہ میسج جو قرآن دینا چاہتا ہے اس قرآن سے میسج ہم حاصل نہ کر سکتے ہوں. تو جس آیت کو میں نے پڑھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِذَا رَكَبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یہ لوگ جب کشتی میں بیٹھتے ہیں تو پھر یہ جس وقت کشتی میں بیٹھتے ہیں تو فِي الْفُلْكِ کا لفظ ہے، یعنی ایسے میں کہ جب ساحل قریب ہے اور آپ کشتی پر بیٹھنے لگتے ہیں تو وہ ایک اور چیز ہے. لیکن جب آپ سمندر کے بیچ میں چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد قرآن ہی کہتا ہے کہ جب چاروں طرف سے انہیں خطرات گھیر لیتے ہیں اور ایسے طوفان میں گھر جاتے ہیں کہ جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے تو پھر جو ہے کہتے ہیں کہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. تو وہ اللہ کو ایسے پکارتے ہیں کہ جیسے وہ مخلص ترین ہے اس کے دین کے لیے، یعنی پورے خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ، قرآن کہتا ہے جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں ان کی دعا کی وجہ سے، ان کی پکار کی وجہ سے، تو کہتے ہیں اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو یہ دوبارہ اپنی اسی حالت کے اوپر واپس لوٹ جاتے ہیں. تو یہاں اس قرآن کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ کہا کہ جب انسان کو کوئی مشکلات آتی ہیں تو اس وقت انسان کی فطرت جو ہے وہ بیدار ہوتی ہے اور اس وقت وہ اپنے اللہ کو جو ہے وہ پکارتا ہے، اور اس کے اندر یہ شعور پیدا ہوتا ہے
کہ ہاں کوئی ایسی ہستی موجود ہے کہ جو جب اس کے تمام وسائل اور اسباب تک اس کے اپروچ یا اس کی جو ایکسیس ہے وہ ختم ہو گئی، تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ کوئی ہستی ایسی ہے کہ جو اس کو بچا سکتی ہے، جو اس کو نجات دلا سکتی ہے. اور یہ اس کی فطرت کی آواز ہے، یہ اس کے وجدان اور اس کے ضمیر میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ ایک ایسی ہستی کی طرف متوجہ ہو. تو قرآن مجید کی یہ آیت اور ایک اور آیت جو سورہ یونس کی آیت نمبر 22 ہے، اس کے ترجمے پر بھی غور کر لیں تاکہ ہم گفتگو کو آگے بڑھا سکیں. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے کہ جو تمہیں زمین پر اور سمندروں میں سیر کرواتا ہے. بچوں کیجئے گا ترجموں پہ کہ اللہ کی ذات ہے کہ جو تمہیں زمین اور سمندروں میں، خشکی میں اور پانی میں تمہیں سیر کرواتا ہے. حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں بیٹھتے ہو تو پھر اور وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا چلاتا ہے کہ جو تمہاری کشتی کے موافق ہوتی ہے اور یہ تمہارے لیے خوشی اور سرور کا باعث ہوتی ہے. تم خوش ہوتے ہو کہ تم کشتی میں بیٹھے ہوئے ہو اور ایسی ہوا چل رہی ہے کہ جو کشتی کے مخالف نہیں ہے بلکہ وہ اس کو اسی طرف لے کے جا رہی ہے، اور وہ تمہاری خوشی وَفَرِحُوا بِهَا، اور تمہیں فرحت و تازگی نصیب ہوتی ہے. پھر فرماتے ہیں جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، اور پھر جب ایک طوفان آتا ہے. اب قرآن کہتا ہے پھر جب ایک طوفان آتا ہے اور پھر جو ہے وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور پانی کی موج اور ویو جو ہے ہر طرف سے انہیں گھیر لیتی ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں چاروں طرف سے جو ہے وہ گھیر لیا گیا ہے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو پورے خلوص کے ساتھ وہ پکارتے ہیں، اللہ کو پورے خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں. لئن انجیتنا من ہذہ، کہ ہم اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس مشکل سے نجات دے دی تو لنکونن من الشاکرین، تو پروردگارہ ہم تیرے شکر کرنے والے بن جائیں، پروردگارہ ہم تیری نعمتوں کا شکر کریں گے. تو یہ بھی آپ نے دیکھا کہ قرآن بیسیکلی طنز کر رہا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جب ان کو ہم نجات دے دیتے ہیں. ایک چیز جو قرآن بار بار ہمیں سمجھانا چاہتا ہے وہ یہ کہ انسان، جو پہلا میسج جو اس آیت سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کی قدم قدم پر مدد کرتا ہوں، لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ میں نے مدد کی ہے. لہٰذا جب بھی کوئی ان کا کام ہو جاتا ہے، جب بھی کوئی ان کی پرابلم حل ہو جاتی ہے، جب بھی کوئی وہ نعمتیں ان کو دنیا کی ملتی ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی لیاقت کی وجہ سے ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی محنت کی وجہ سے ہے. جبکہ اللہ کہتا ہے کہ یہ اس بات کو فراموش کر دیتے ہیں کہ یہ میری طرف سے جو ہے ان کو ایک جو ہے نعمت عطا کی گئی ہے. لیکن جب یہی لوگ مشکل میں پڑتے ہیں، جب یہ لوگ مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں، تو ایک طرف تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ دوسروں پر اس کی ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے ہمیں یہ مصیبت میں، اپنے گریبان میں جھانکنے کی بجائے وہ دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ قرآن ایک تو یہ بات کرتا ہے، دوسری قرآن یہ بات کرتا ہے کہ جب یہ مصیبت میں گھرتے ہیں تو ان کی فطرت جو ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے. صلوات پڑھتے ہیں ہم ایک چیز ہم نے یہ یہاں سے سیکھی. اور دوسری چیز یہ کہ یہاں قرآن ہمیں یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ ایک ہماری وہ عبادت ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ عبادت جو ہے وہ اللہ کو پکارنا ہوتا ہے، اللہ سے گفتگو کرنا ہوتا ہے. تو یہاں ہمیں قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ جب انسان عبادت کرتا ہے تو کبھی وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو ثواب مل جائے، یعنی وہ اپنی قلب و روح کے ساتھ جو ہے وہ عبادت نہیں کرتا، وہ اللہ کی حقیقی عظمت کو اور اس کی اصل میجسٹی اور اس کی پاور اور اس کی جو اس کا مقام ہے اس کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ عبادت نہیں کرتا، بلکہ اس لیے کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو ثواب مل جائے یا وہ مسلمان ہے. لیکن ہمارے علماء نے یہ مثال بھی دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ سے، لیکن ایک شخص ہے کہ جو اس کے مقابلے کے اوپر جو ہے وہ اس کا جو بچہ ہے وہ آپریشن تھیٹر میں ہے اور اس کا بڑا سیریس آپریشن ہو رہا ہے،
تو آپ دیکھیں کہ وہ شخص جو اپنے بچے کے لیے دعا کر رہا ہے اور وہ شخص جو نارمل حالات میں دعا کر رہا ہے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنے پوری دل اور روح کے ساتھ، اور پوری جو تکلیف اس کو اور جو اس کے اندر ایک اضطراب پایا جاتا ہے، اس کے تحت وہ اپنے رب کو پورے خلوص کے ساتھ پکارتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں صورتیں جب سچویشن انسان کے سامنے آتی ہے تو اس وقت جو ہے انسان کو اللہ کو پکارنا جو ہے وہ مختلف نوعیت کا ہوتا ہے، اور نارمل حالات میں اللہ کو پکارنا یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف ایک جو ہے وہ ٹریڈیشن کے طور پر جو ہے ہم اللہ کو پکارتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی طرح ہم ہمیشہ یہ دعا پڑھتے ہیں کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ لیکن ہم نے کبھی اس دعا کے الفاظ پر کبھی غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے امن یجیب، میں جواب دیتا ہوں۔ کس کا جواب دیتا ہوں؟ آیا ہر ایک کا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں امن یجیب المضطر اذا، ان کا جواب دیتا ہوں کہ جن کے قلب مضطر ہو، جن کے قلب میں اضطراب پایا جاتا ہو، جن کے قلب میں واقعاً دکھ اور درد کا احساس پایا جاتا ہو۔ اگر ہم دنیا میں کہیں کوئی تکلیف میں ہے، کوئی قوم ہے، لوگ ہیں، زلزلہ ہے، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہے، جو بھی ہے، ہم ان کے لیے دعا ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو دکھی انسانیت کے درد میں شریک ہے، جو حقیقتاً جو ہے وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ محسوس کرتا ہے کہ دوسرا تکلیف میں ہے، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا اور پھر اللہ کے حضور دعا کرنا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں جو حقیقتاً ایک قلب مضطر کے ساتھ جو ہے وہ میری طرف آتا ہے اور مجھے پکارتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت جو انسان کی فطرت جب بیدار ہوتی ہے تو اس فطرت کے بیدار ہونے میں ہمیں یہ سمجھ آئی کہ عام حالات میں ہماری فطرت بیدار نہیں ہوتی، لیکن جب ہمیں مشکل پڑتی ہے تو ہمیں اللہ بھی یاد آتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے، میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ بھوک اور پیاس کی مثال ہمارے حکماء نے یہ پیش کی ہے کہ بھوک اور پیاس انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، کہ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ بھوک اور پیاس کو محسوس کرے۔ لہٰذا جب انسان کو یہ تقاضا ہوتا ہے اس کا، لیکن کب یہ اس کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے؟ اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس نے کھانا نہ کھایا ہو، لیکن اگر ہمارا پیٹ بھرا ہو تو کیا یہ ہماری فطرت بیدار ہوگی بھوک اور پیاس کی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ یہ بھی اسی طریقے سے، بہت توجہ کیجئے گا جس نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ عام زندگی میں بھی بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جب ہمارا پیٹ یعنی ہمارا جو روحانی جو ہماری ضرورت ہے وہ ہماری کسی غلط طریقے سے پوری ہو رہی ہوتی ہے، جس کا تعلق حب دنیا سے ہو سکتا ہے، جس کا تعلق حب اقتدار سے ہو سکتا ہے، جس کا تعلق ہماری خواہشات نفس سے ہو سکتا ہے، جس کا تعلق ہماری ڈیزائر سے ہو سکتا ہے، تو ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمیں اب کسی چیز کی احساس نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کی بھوک نہیں ہے۔ لہٰذا جب غلط طریقے سے انسان فلفلمنٹ جو ہے اس کو محسوس ہوتی ہے تو پھر وہ نہ دین کی طرف جاتا ہے، نہ قرآن کی طرف جاتا ہے، نہ انبیاء کی طرف جاتا ہے۔ اور یہی چیز ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ہم ایک ایسے امام زمانہ کے منتظر ہیں کہ جو اس انسانیت کو جو ہے وہ ظلم و ستم سے نجات دیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے واقعاً کتنے لوگ ہیں جو دل کی گہرائیوں سے جو یہ درد رکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کو آنا چاہیے اور اس دکھی انسانیت کو ظلم و ستم سے نجات دینا چاہیے۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے، اس لیے کہ جب تک ہم میں درد کا احساس نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کبھی کسی طبیب کی طرف، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جہاں امام علیہ السلام جو ہیں وہ منتقم ہیں، یعنی آئیں گے اور انتقام لیں گے ظالموں سے، وہاں پر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ طبیب عالم بشریت ہیں، یعنی عالم بشریت کے طبیب ہیں، آپ
لوگوں کے روحانی مرض کا علاج بھی کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم اس کو جب آگے بڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز قرآن میں کہ جب فطرت انسان کی جو ہے وہ موجود نہ ہو تو انسان اپنے اللہ کی طرف جو ہے وہ راغب نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت میں ہمیں اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ قرآن جو میسیج دینا چاہتا ہے وہ میسیج یہ دینا چاہتا ہے قرآن کہ جب ایسے لوگ اس معاشرے میں ہوتے ہیں کہ جو اضطراری حالت میں نہیں بلکہ بہت توجہ کیجئے گا بلکہ بہت نارمل حالات میں بھی اپنے اللہ کو ایسے ہی پکارتے ہیں جیسے وہ لوگ کہ جب وہ تمام مصیبتوں میں گھر جاتے ہیں تب وہ اللہ کو پکارتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے. کیا ہم ایسی نارمل حالات میں بھی ہم اپنے اللہ کو اس طرح پکار سکتے ہیں کہ جیسے ہم سخت ترین حالات کے اندر جو ہے وہ اللہ کو پکارتے ہیں؟ تو یہ وہ بنیادی میسیج ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر مختلف سٹیجز میں بات کرتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کی فطرت پھر بھی بیدار نہیں ہوتی، یعنی وقتی طور پر ہوتی ہے، اس کے بعد دوبارہ وہ واپس آ جاتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ایک تھوڑا سا جو ہے وہ جھٹکا اگر لگے تو وہ ایک دم بیدار ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم کربلا کے میدان میں، کیونکہ ہماری پوری گفتگو کربلا کے کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے، تو کربلا کے میدان میں ہمارے سامنے 3 نمونے خاص طور پر ہمارے سامنے موجود ہیں. ایک جو ہے ہمارے سامنے زہیر بن قین کا ہے کہ کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے مختصر سی گفتگو کر کے اس کی فطرت کو بیدار کیا، کیونکہ اس کی فطرت بیدار نہیں تھی. اسی طریقے سے ہمارے سامنے حر کی مثال موجود ہے کہ حر جو ہے اس کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ حر کی تربیت میں کوئی نہ کوئی ایسی مثبت چیزیں موجود تھیں کہ جس کی وجہ سے جب امام حسین علیہ السلام سے اس کا آمنا سامنا ہوا اور کربلا کے میدان میں کس طریقے سے وہ دشمن کی فوج کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوا، تو یہ اس کی فطرت جو ہے اس کو بیدار کیا گیا ہے. یعنی غفلت سے بیدار کرنا امام حسین علیہ السلام کا کربلا کے میدان میں قدم قدم پہ امام حسین علیہ السلام نے یہی چاہا. لیکن اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کچھ اور بھی ایسی مثالیں موجود ہیں. مثال کے طور پر عبید اللہ ابن حر جوفی جو ہے، یہ شخص آپ کے علم میں معلوم ہونا چاہیے اس کے بارے میں کہ یہ اس کے مختلف زمانے آیا. یہ رسول اللہ کے زمانے میں جنگ میں بھی لڑتا تھا، یہ مسلمان بھی تھا، پھر یہ جو ہے وہ خلیفہ سوم کے ساتھ ہو گیا، پھر اس کے بعد حضرت علی کے خلاف اس نے جنگ کی. لیکن ایک وقت آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی جانب بڑھ رہے تھے تو دور سے اس کے خیمے کو دیکھا. خیمے کو دیکھنے کے بعد اپنے کسی اصحاب میں سے کسی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس کو میری طرف سے پیغام دو کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے، تم میری مدد کو آؤ. تو اس شخص نے جو ہے وہ انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں تو وہاں سے اسی لیے بچ کے آیا تھا کہ کہیں میرا امام حسین سے آمنا سامنا نہ ہو جائے اور مجھے ان کی آواز پر لبیک نہ کہنا پڑے. تو تاریخ میں جو ہمیں بڑی عجیب چیز ملتی ہے وہ یہ کہ یہ ساتھی اور شخص جو ہے یہ واپس آتا ہے، امام عالی مقام کو کہتا ہے کہ مولا وہ نہیں مانتا، وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام خود تشریف لے کے جاتے ہیں. دیکھیں امام کے لیے یہ کافی ہونا چاہیے تھا، لیکن امام کی اپنی ایک پرسیپشن تھی، ایک انڈرسٹینڈنگ تھی. وہ چاہتے تھے کہ جس میں تھوڑی سی بھی فطرت موجود ہے، جس میں تھوڑی سی بھی گراؤنڈز موجود ہیں، جس میں تھوڑی سی بھی پاسبلٹی موجود ہے، وہ جو ہے اس کی فطرت شاید بیدار ہو جائے، شاید اس کی عاقبت سنور جائے، شاید اس کے گناہ جو ہیں وہ اسی طرح سے دھل جائے. امام بنفس نفیس اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے درخواست کرتے ہیں، اس سے التجا کرتے ہیں کہ تم میری مدد کرو، مجھے اس وقت مدد کی ضرورت ہے. تو اس شخص نے یہ کہا کہ مولا میں خود تو آپ کی مدد نہیں کر. اب ذرا اس کے الفاظ سنیے کہ تاریخ میں اس کے الفاظ جو نقل ہوئے ہیں. یہ شخص یہ کہتا ہے کہ یبن رسول اللہ، میرا نفس اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں مر جاؤں. اب غور کیجئے گا کہ میرا نفس جو ہے، اب آپ نفس کے مختلف سٹیجز ہوتی ہیں کہ ایک دفعہ نفس امارہ ہے، ایک دفعہ نفس مطمئنہ ہے، ایک نفس ہے کہ جو آپ کو ملامت کرتا ہے. تو نفس کی سٹیجز ابھی میں اس پر نہیں آنا چاہتا. تو یہ ایک اپنے نفس کو خطاب کر کے کہتا ہے جو دراصل وہ نفس امارہ ہے
کہ نفس کہ میرا نفس جو ہے وہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں مر جاؤں، میں آپ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دوں۔ مولا میں آپ کو دو چیزیں دیتا ہوں، میں ایک اپنا یہ گھوڑا دیتا ہوں۔ اب اس گھوڑے کی جو اس نے تعریف کی ہے، اور پھر امام علیہ السلام کا آپ جواب سنیے گا کہ اس گھوڑے کی تعریف میں اس نے کہا کہ یبن رسول اللہ، یہ گھوڑا کسی دشمن کے پیچھے کبھی بھاگا نہیں ہے مگر یہ کہ اس نے اس کو قابو کر لیا ہے، مگر یہ کہ اس کے پیچھے جو ہے، اور یہ وہ گھوڑا ہے، یہ وہ سواری ہے کہ کسی نے آج تک میرا پیچھا نہیں کیا مگر یہ کہ اس گھوڑے نے مجھے نجات دی۔ عجیب بات ہے کہ دو صفات اس گھوڑے کی بیان کی، اور پھر اپنی تلوار کی کہ اتنی قیمتی یہ تلوار ہے، کبھی یہ تلوار میں نے اٹھائی نہیں مگر میں نے دشمن کو جو ہے وہ تہتیخ کر دیا۔ امام کو کہا کہ میں یہ دونوں چیزیں آپ کی خدمت میں دیتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے جو ہے اس کو قرآن کی وہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم گمراہوں سے مدد طلب نہیں کرتے۔ یہ امام علیہ السلام کا جواب ہے کہ ہم ان لوگوں سے کہ جو گمراہ ہیں ہم ان سے مدد نہیں طلب کرتے۔ کیا مطلب؟ یہ کہ امام کو کسی مدد کی ضرورت نہیں تھی، کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں تھی، امام کو اس کی ذات کی ضرورت تھی۔ اس کی ذات یعنی وہ چاہتے تھے کہ یہ خود نجات پا جائے۔ اس لیے انسان جو ہے وہ دراصل اسی لیے قرآن ہی کہتا ہے ایک مقام پر انما بغیکم علی انفسکم، کہ تم اگر کسی پر ظلم کرتے ہو تو تم کسی پر ظلم نہیں کرتے، انما بغیکم علی انفسکم، تم اپنے نفسوں پر خود ظلم کرتے ہو۔ تو امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس کو نجات دلائیں، اس کے نفس کو نجات دلائیں، لہٰذا یہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ اس کی فطرت جو ہے وہ بالآخر بیدار نہیں ہوئی، لیکن حر کی اور زہیر ابن قین کی فطرت بیدار ہوئی۔ اسی طریقے سے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے سے ریلیٹ نہیں ہے۔ میں چونکہ اس کمیونٹی میں ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے کہ میں مختلف کمیونٹیز میں ورک کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، اور جو ہمارے مختلف سٹیجز ہیں، جو ہمارے لیول ہیں، ہمارے علمی گفتگو کو سننے کے، عمل کرنے کے لحاظ سے ہم مختلف سٹیجز ہیں ہماری۔ بعض ہماری گمراہی کی بہت انتہا ہے کہ جہاں پر ہم کسی بھی امام، کسی بھی معصوم کی ہم کوئی بھی بات کہ جس کا تعلق ہماری ہدایت سے ہو، جس کا تعلق ہماری تربیت سے ہو، ہم سننے کے لیے تیار نہیں، یعنی سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں کہ کوئی ہمیں کوئی ایسی حدیث سنا دے کہ جس سے ہماری عملی زندگی سنور سکے، کوئی ہمیں ایسی بات بتا دے کہ جس سے ہماری عاقبت بخیر ہو سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر بھی سٹیجز ہیں۔ کچھ لوگ واقعاً یعنی مجھے تجربہ رہتا ہے کہ کچھ لوگوں کی واقعاً ہدایت نہیں ہو پاتی، کہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور کوئی چیز بھی ان پر اثر انداز نہیں ہے، جبکہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو واقعاً وہ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر ہم لوگ غفلت کا شکار ہو جائیں، لیکن جب ہم وعظ سنتے ہیں، نصیحت سنتے ہیں، ذکر سنتے ہیں تو اس سے جو ہے ہماری فطرت بیدار ہوتی ہے، اور ہم جو ہے وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم اپنی تربیت کر سکیں اور عملی زندگی میں ہم ایسے کام کر سکیں کہ جس کا تعلق ہماری عاقبت سے ہو اور ہماری آخرت سے ہو۔ صلوات پڑھ لیجیے ایک مرتبہ۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ لو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ، کہ اگر ہم ان کو اب آپ دیکھیں کہ عجیب سی بات ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن، اب جو شخص قیامت کا منظر دیکھے، اس کو عذاب کا پتہ چل گیا، حقیقت کا پتہ چل گیا، حقائق کا پتہ چل گیا، لیکن ایسی سٹیج پر انسان آ جاتا ہے کہ جس میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اب ہمیں اگر یہ کہا جائے تو ہم کہیں گے اگر ہمیں ایسی چیزیں سامنے آ جائیں تو ہم جب اس دنیا میں واپس آئیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارا عمل بہت مختلف ہوگا۔ بہت سی دفعہ چونکہ ہمیں اپنے عمل کی ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا جو نتیجہ ہے اور اس کا جو آؤٹ کم ہے اور اس کا جو کنسیکوینسز ہیں، چونکہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، لہٰذا ہم بڑی آسانی سے کرتے چلے ہیں۔ یہی جو ریلیشن ہے ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، اور اسی طرح صلہ رحمی جو ہے، یہ اتنی اہم سبجیکٹ ہے، لیکن ہم اس کو اتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ جیسے کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کتنا خوفناک نتائج ہیں اس کے۔
لیکن اگر قیامت کے دن، بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں کسی موقع پہ بات کروں گا، تو قیامت کے دن اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اگر ہم ان کو لٹا دیں اس دنیا میں واپس، پھر بھی یہ وہی کام کریں گے جو کرتے چلے آئے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے. اس کا مطلب یہ کہ اب یہ ہم اس سے کیا سیکھیں؟ اب ہم جب اس طرح کے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کفار کے لیے ہیں، یہ تو مشرکین کے لیے ہیں. نہیں، اس میں ہمارے لیے میسج ہے، اور ہمارے لیے میسج یہ ہے اس کے اندر کہ جب کوئی بری عادت انسان کے ملکہ بن جاتی ہے، انسان کی ذات کا حصہ بن جاتی ہے، تو پھر ایڈکٹڈ جب ہو جاتا ہے، اور جب انسان کے ذات میں ملکہ بن جاتی ہے، تو پھر انسان جو ہے اس سے نجات نہیں پا سکتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ جب انسان کے اندر کوئی منفی عادت ڈیولپ ہو، جب انسان کے اندر کوئی برا اخلاق پیدا ہونا شروع ہو، تو اگر اس کا فوری طور پر سد باب نہ کرے، اگر فوراً اپنی مشکل کو ایڈریس نہ کرے، تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسان کے نفس میں رسوخ کرتی چلی جاتی ہے، اور آخر میں انسان جو ہے پھر اس سے نجات نہیں پا سکتا، بلکہ انسان اس کا غلام بنتا چلا جاتا ہے. صلوات پڑھ دیجیے. اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، میں قرآن کی ایک دو آیتیں اور آپ کی خدمت میں پیش کروں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بہت چھوٹی سی آیت ہے، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں. اب سوال پیدا یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم، اللہ کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ 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 کر رہے ہیں تو اللہ جو ہے وہ میرا نام لیتا رہے گا، وہ بھی میرا ذکر کرے گا؟ آخر اللہ کا ذکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں یا اللہ کہہ رہے ہیں، یا اللہ کر رہے ہیں، یا ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں، یا اسماء الہی کو پڑھ رہے ہیں، زبان سے ورد کر رہے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا. اور میرے یاد کرنے کا مطلب زبان سے یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ عمل کے میدان میں میں تمہیں نعمتوں سے نوازوں گا، میں تمہیں نعمتوں. یہ اللہ کا ذکر، تو یہ ذکر کس کانٹیکسٹ میں استعمال ہو رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو سمجھیں. اور پھر وہ آیت کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزْيَدَنَّكُمْ، دیکھیں آیت ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، لیکن جس انداز میں میں ترجمہ کر رہا ہوں اس پر آپ غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر تم میرا شکر کرو گے، یعنی حقیقتاً تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے. اور نعمتوں کا شکر کرنے کا مطلب ہے کہ شکر کرنے کا مطلب پھر وہی بات ہے کہ لفظ نہیں، بلکہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کوئی بھی نعمت اس دنیا میں عطا کی، اگر اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، اگر اللہ نے ہمیں دولت و ثروت دی ہے، اگر اللہ نے ہمیں اچھی اولاد دی ہے، اگر اللہ نے ہمیں اچھا انوائرمنٹ دیا ہے، تو اس کا شکر کا کیا مطلب ہے؟ شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میری تمام نعمتوں کو پہلے تو تم نعمت سمجھو، پہلے تو تم یہ سمجھو کہ یہ میری طرف سے، یہ تمہاری طرف سے نہیں ہے، تم اس کے اہل نہیں تھے، لیکن میں نے تمہیں جو ہے یہ تمہیں بخش دیا ہے، اور لیکن میں تمہارا امتحان لے رہا ہوں. پھر یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم اگر میرا شکر کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نعمت میں نے تمہیں دی ہے تم اس نعمت کو اس طرح استعمال کرو کہ جس طرح اس نعمت کو حقیقتاً استعمال کرنا چاہیے، یعنی اس کو صحیح راستے پر استعمال کرو. سبحان اللہ جی. آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس ٹی وی ہے، آپ کے پاس تمام دنیا کی چیزیں ہیں، یہ نعمت ہے اللہ کی. لیکن نعمت کو شکر کیا ہے؟ ہم یہ کہیں اللہ نے تیرا بہت شکر، تو نے مجھے ٹی وی دے دیا، تو نے ہمیں کینیڈا میں بھیج دیا، تو نے ہمیں اتنا شاندار گھر دے دیا، تو نے، یہ تو نہیں ہے شکر. اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے پریکٹیکلی دکھاؤ کہ تم جو انٹرنیٹ کو یوز کر رہے ہو وہ کیسے کر رہے ہو. آیا یہ تمہاری تربیت کا باعث بن رہا ہے؟ آیا تم اس کو صحیح راستے میں استعمال کر رہے ہو، یا یہ کہ اس کو منفی؟ اگر تم اسی چیز کو، بس کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا، بڑی خوبصورت نقطہ یہ ہے کہ ایک ہی چیز نہیں، دو چیزیں نہیں، ایک ہی چیز ہو سکتا ہے کہ میرے لیے وہ نعمت ہو لیکن دوسرے کے لیے وہ دراصل عذاب ہو. ایک ہی چیز ہے جو ایک شخص کے لیے وہ نعمت بن رہی ہے، دوسری شخص کے لیے عذاب بن رہی ہے. ایک ہی اولاد ہے جو کسی کے لیے نعمت بن رہی ہے، کسی کے لیے. تو یہ جو ہمارے ریلیشنز ہیں، ہمیں ان ریلیشن، اب اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب تم جو ہے
لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اب آپ دیکھیں اس آیت پر جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں. ایک مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم اگر میرا شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. اگر تم میرا شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. لیکن اللہ اس آیت میں یہ نہیں کہہ رہا. ایک اور آیت ہے جس میں اللہ یہی کہتا ہے کہ اگر تم میرا شکر بجا لاؤ گے, اور ہم نے آج یہ سیکھا کہ شکر بجا لانے سے کیا مطلب ہے. تو اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. یعنی نعمتوں سے کیا مراد ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ مجھے دے گا جو میرے پاس نہیں ہے, تو یہ نعمتیں ہوگی. لیکن اس آیت میں اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میرا شکر کرو گے لَأَزْيَدَنَّكُمْ, تو میں تمہیں کوئی چیز نہیں دوں گا بلکہ میں تمہاری ذات کو, تمہارے نفس کو انرچ کر دوں گا. یعنی عجیب قرآن کی آیت ہے کہ میں تمہیں تمہاری کیپیسٹی میں اضافہ کروں گا. جو روحانیت تمہیں دوں گا, جو معنویت تمہیں دوں گا, جو اپروچ تمہیں دوں گا, جو پرسیپشن تمہیں دوں گا, جو ڈیوائن ورلڈ ویو تمہیں دوں گا, اور وہ اصل چیز ہے میں تمہارے اندر اس میں اضافہ کروں گا جس کی تمہارے اندر جو ہے وہ کمی ہے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب قرآن یہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اب یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ تم اب ذکر خدا کو اللہ تعالیٰ کس کنٹیکسٹ میں استعمال کر رہا ہے. وہ اس میں کر رہا ہے کہ اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہیں ٹرینکویلٹی آف ہارٹ دوں گا, میں تمہیں جو ہے وہ اسپریچول سیٹسفیکشن عطا کروں گا, میں تمہیں باطنی سکون عطا کروں گا, میں تمہیں مینٹلی ریلیف پہنچاؤں گا. یہ کہاں سے ملتا ہے؟ آج کی دنیا کا سب سے بڑا ماڈرن سائیکالوجی کا یہ ایشو ہے جس پر کام ہو رہا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے سٹریس کو جو ہے وہ ریڈیوس کر سکتے ہیں, کس طریقے سے ہم اپنے ڈپریشن کو ختم کر سکتے ہیں, کس طریقے سے ہم اپنے باطنی اضطراب کو, انزائٹی کو جو ہے ہم کس طرح ریموو کر سکتے ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں دوسرے راستے ہیں, میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے, وہاں پر ایک اہم ترین راستہ یہ ہے کہ اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارے قلب کو اطمینان عطا کروں گا. آخر ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کیسا ذکر خدا ہے کہ جو ہمارے اطمینان کا باعث بنے. جبکہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں ہمیں دکھایا, امام فرماتے ہیں کہ پروردگارا میں اپنی خوشی میں بھی تجھے ایسے ہی یاد کرتا تھا جیسے میں اپنی غمی میں تجھے یاد کرتا ہوں. تو یہ جو اطمینان قلب ہے اس کے اوپر انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تفصیلی مجلس کسی موقع پر میں پڑھنا چاہوں گا تاکہ ہم مختلف پہلوؤں کے اوپر جو ہے ہم غور کر سکیں. لیکن صرف ایک دو نکات میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں تاکہ ہمیں قرآن کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو سکے کہ یہ اطمینان قلب کا کیا مطلب ہے. قرآن ہمیں اس طرف اشارہ کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم ذکر خدا کرو گے تو پھر جو ہے کئی لا تاسو علی ما فاتکم, تاکہ تم جو ہو جب کوئی چیز تم سے چھن جائے, جب تم کسی چیز سے محروم ہو جاؤ تو اس میں پھر زیادہ تم فریاد بلند نہ کرو, زیادہ تم رونا دھونا مت مچاؤ. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر جو اضطراب پیدا ہوتا ہے, ہمارے اندر جو سٹریس کی صورتحال ہوتی ہے, وہ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ کبھی کبھی ہم پر شدید غم پڑتے ہیں, شدید مشکلات ہوتی ہیں, شدید تکلیف کی سچویشن ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو تمہارے اندر میں ایسی صفت پیدا کر دوں گا کہ جس کے بعد اگر تمہیں کبھی کوئی غم ہوگا تو تم اس پر زیادہ روگے نہیں. اور پھر فرماتا ہے کہ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا أَتَاكُمْ, اور دوسری چیز یہ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم میرا ذکر کرو گے تو پھر اگر تمہیں کوئی چیز مل جائے تو تم حد سے زیادہ خوش نہیں ہوگے. حد سے زیادہ خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے بھی فراموش کر دو اور تم باطل کے راستے پر. یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ زیادہ نعمتیں دیتا ہے تو ہم پھر اس کو فراموش کر دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے اندر بیلنس پیدا کرو کہ جب تمہیں کوئی چیز چھین لے تو یہ محروم اگر ہوتے ہو تو یہ محرومیت تمہیں اندر سے ڈسٹروائے نہ کرے, اور اگر تمہیں کوئی نعمت ملتی ہے تو یہ نعمت جو ہے تمہیں اتنا خوش نہ کر دے کہ تم شیطان کے راستے پر چلا جاؤ. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم, انشاءاللہ ہم اس موضوع کو پھر بھی لے کر آگے بڑھیں گے. میرے وقت میں ابھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کر سکیں. صرف دو جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں.
آج کے دن کی مناسبت سے آج 11 محرم ہے اور 11 محرم کے جو واقعات ہیں وہ بہت ہی دل ہلا دینے والے واقعات ہیں. ہم نے بہت کچھ سنا. روز عاشورہ دشمن کی وحشت و بربریت، دشمن کی ظلم اور ستم پورے عروج پر تھا، اور ہمارے بعض علماء نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس آیت کی طرف کہ جب ملائکہ نے اللہ سے کہا کہ پروردگارہ تو ایسے کو زمین پر بھیج رہا ہے کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گا، جو زمین میں لوگوں کا خون بہائے گا، تو گویا اس آیت کا یہ رخ ہم کربلا کے میدان میں دیکھتے ہیں کہ پوری تاریخ بشریت میں اتنی بے رحمی اور اتنی وحشت و بربریت شاید تاریخ میں کہیں نہیں ملتی. لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ جب ملائکہ کو یہ کہتا ہے کہ نفخت فیہ من روحی انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ وہی انسان ہے کہ جس میں اگر یہ والی پہلو پایا جاتا ہے کہ جس سے یہ خون بہائے، وہاں پر یہ وہ انسان ہے کہ جس میں فضائل اور جس میں جو صفات ہیں اچھی صفات. اسی طرح ہم کربلا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ رخ بھی کہ جو کربلا کا نورانی رخ ہے، وہ رخ بھی جو کربلا کا سنہری رخ ہے، ہمیں امام حسین اور ان کے اصحاب میں نظر آتا ہے. ایک طرف ظلم و ستم کا پورا عروج ہے اور دوسری طرف انسانی فضائل، اس کی مینیفیسٹیشن ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آتی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی شب عاشور کہ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بار بار مختلف وقفوں سے قرآن یہ بتاتا ہے کہ سیدہ زینب اتنا گریہ کرتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سیدہ زینب کو دلاسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہن زینب تمہیں ایک بڑے مشن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. کبھی کہتے ہیں کہ لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. عزیزارو، کربلا کا یہ واقعہ روز عاشور کے گزرنے کے بعد اب زینب کا سورج طلوع ہوتا ہے. اب وہ زینب جو شب عاشور کی زینب ہے، اب یہ وہ زینب نہیں ہے. اب وہ زینب ہے کہ جس کو ابن زیاد اور یزید کا مقابلہ کرنا ہے. اب وہ زینب ہے کہ جس کو قدم قدم پر بیویوں اور معصوم بچوں کو دلاسا دینا ہے، ان کی سرپرستی کرنی ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس وقت یہ وہ وقت ہے جس لمحے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت بیویوں کو اور بچوں کو جب اسیر بنا کے کوفے و شام کی طرف لے جایا جا رہا ہے. ایک مرتبہ ان سیدانیوں کو اور بیویوں کو اور اہل بیت کو بے پلان کے اونٹوں پر سوار کیا گیا اور اس طریقے سے یہ قافلہ آج کے دن چلنے کے لیے تیار ہوتا ہے. عزیزارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سیدہ زینب نے اس موقع پر عمر سعد سے یہ درخواست کی کہ اے عمر سعد، اگر تو ہمیں کوفہ لے جانا چاہتا ہے تو ہماری یہ آخری خواہش ہے، اس آخری خواہش کو تو پورا کر دے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ اس مقتل کے سامنے سے ہمیں گزار دے کہ ہم اگر گزریں تو اس جگہ کہ جو قتل گاہ ہے. عزیزارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس وقت اس بات کو مانا گیا، تسلیم کیا گیا اور اس مقتل سے یہ کافرہ گزرتا ہے، تو یہ دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ یہی اہل بیت رسول، یہی بیویاں ایک مرتبہ جب انہوں نے اپنے پیاروں کی لاشوں کو دیکھا، وہ لاشیں وہ جسم کے جو پارا پارا ہو چکے تھے، تو انہوں نے تڑپ کر خود کو سواریوں سے نیچے گرایا اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کی لاش سے لپٹ گئی. عزیزارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ عمر سعد ملعون نے اس واقعہ کربلا کے ختم ہونے کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. میں آج بھی اس کا مطالعہ کر رہا تھا، کیا اس ملعون نے یہ جو کہا کیا یہ کسی اور 72 شہداء کی لاش تھی؟ لیکن یہ صرف امام حسین کے سلسلے میں اس نے حکم دیا. اور 10 افراد ملعون ایسے تھے کہ جنہوں نے عمر سعد سے یہ وعدہ کیا اور تیار ہو گئے کہ ہم حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائیں گے. عزیزارو، ایک ایسی لاش کو حسین ایک مرتبہ زینب نے
तड़प कर लिपट गई और एक मर्तबा जो ज़ैनब का नोहा है, या रसूल अल्लाह आज आपका फर्जंद हुसैन इस तरीके से बेयारो मददगार और बेगोरो कफन है कि जिसको जो खून में नहा हुआ है, या रसूल अल्लाह आपका हुसैन आज उसको इस तरह से शहीद कर दिया गया है। मेरे बाबा कुर्बान हो जाएं ऐ मेरे भाई कि आपको दशना लब आपको शहीद कर दिया गया है। अज़दारो तारीख ये बताती है कि सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जिस वक्त ये बैन कर रही थी और इतना गिरिया जारी सैयदा ज़ैनब ने किया कि वल्लाहो अब कद कुल्लो उदुविन वसबी, मक्तल के अल्फाज ये हैं कि ज़ैनब के गिरिये को देखकर हर दोस्त और दुश्मन चिल्ला उठा और चीख उठा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अला रहमतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। या हुसैन 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 या हुसैन। कूफे का और शाम का मंजर, कूफे का और शाम का मंजर, कूफे का और शाम का मंजर, याद जब आ जाता है बाबा दिल मेरा फट जाता है बाबा। कूफे का और शाम का मंजर, कूफे का और शाम का मंजर, कूफे का और शाम का मंजर। कब्र पे शबीर की करते थे आबिद फुगा, कब्र पे शबीर की करते थे आबिद फुगा। हो गई क्या क्या जफा सुनिए शहे करबला, हो गई क्या क्या जफा सुनिए शहे करबला। घर पे किसी के न थी चादर, याद जब आ जाता है बाबा दिल मेरा फट जाता है बाबा। कूफे का और शाम का मंजर, कूफे का और शाम का मंजर। एक रसन में बंधे छोटे बड़ों के गले, एक रसन में बंधे छोटे बड़ों के गले। पर सरे दरबार सब बिस्तर लाए गए, पर सरे दरबार सब इस तरह लाए गए। होठों से बरसाते थे पत्थर, याद जब आ जाता है बाबा दिल मेरा फट जाता है बाबा। कूफे का और शाम का मंजर, कूफे का और शाम का मंजर। कूफे के बाजार में मजमा-ए कुफार में, कूफे के बाजार में मजमा-ए कुफार में। एक तमाशा सा था आले सितमगार में, एक तमाशा सा था आले सितमगार में। ऐसे में माँ बहन खुले सर, याद जब आ जाता है बाबा दिल मेरा फट जाता है बाबा। कूफे का और शाम का मंजर, कूफे का और शाम का मंजर। शौक से हरगिज़ न था बाबा मेरा सर झुका, शौक से हरगिज़ न था बाबा मेरा सर झुका। हथकड़ी और बेड़ी का कोई मुझे दम न था, हथकड़ी और बेड़ी का कोई मुझे हम न था। देखा नहीं जाता था मंजर, याद जब आ जाता है बाबा दिल मेरा फट जाता है बाबा। कूफे का और शाम का मंजर, कूफे का और शाम का मंजर। मेरी फूफी जान थी बलवे में जो सर खुले, मेरी फूफी जान थी बलवे में जो सर खुले। तेज से अम्मू मेरे फर्श पर गिर पड़ते थे, तेज से अम्मू मेरे फर्श पे गिर पड़ते थे। आए चचा जान का सफर, याद जब आ जाता है बाबा दिल
میرا پھٹ جاتا ہے بابا کوفے کا اور شام کا منظر کوفے کا اور شام کا منظر جب کیا سجاد سے آ کے کسی نے سوال جب کیا سجاد سے آ کے کسی نے سوال گزرا کہاں پر امام آپ کو زیادہ ملال گزرا کہاں پر امام آپ کو زیادہ ملال کہتے تھے اے شام مقرر یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا کوفے کا اور شام کا منظر کوفے کا اور شام کا منظر یا حسین 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 سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی